बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से मैं हूं प्रोफेसर अताउल्लाह शाह। हमारी आज की वीडियो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के उर्दू लेक्चरर के टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। इस हवाले से 15-16 वीडियोज़ इससे पहले अपलोड किए जा चुकी हैं और ये नई वीडियो है। इन वीडियोज़ के ज़रिए हम KP के पब्लिक सर्विस कमीशन यानी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टूडेंट उर्दू लेक्चर की पोस्ट के लिए उम्मीदवार हैं उनको हम उनके टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं। KP के पब्लिक सर्विस कमीशन में उर्दू लेक्चर के लिए जो टेस्ट होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर यानी मरूजी सवाल पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा हमारी वीडियोज़ में मरूजी सवाल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेश किए जाते हैं। लेकिन KP के पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा दीगर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो स्टूडेंट उम्मीदवार हैं और वहाँ भी मरूजी सवाल होते हैं तो वो भी हमारी वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में UGC नेट JRF उर्दू का यानी नेट JRF उर्दू या नेट JRF उर्दू जिसे कहा जाता है जूनियर रिसर्च फेलो का जो टेस्ट होता है वहाँ भी उर्दू अदब से मुताल्लिक मरूजी सवाल पर मुश्तमिल टेस्ट होता है। तो वो स्टूडेंट भी वो उम्मीदवार भी हमारी वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। हमारी जो आज की वीडियो है इसका मौजू है उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात यानी उर्दू ज़बान के आगाज़ या उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं उनके हवाले से MCQs हम आगे जाकर अपलोड करेंगे। लेकिन पहले तमहीद के तौर पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का MCQs की तरफ जाएंगे। देखें, उर्दू ज़बान के आगाज़ या उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं कि उर्दू ज़बान का आगाज़ कैसे हुआ, ये ज़बान कैसे इसकी पैदाइश हुई और कहाँ हुई, कहाँ ये ज़बान बनी और किस तरह फैली। तो इसके बारे में मुहक्किकीन ने माहिरीन लिसानियात ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। उन तमाम नज़रियात में बेशतर मुहक्किकीन जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं और ये बात बेशतर नज़रियात में मुश्तरका है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए। तो जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए तो उनके साथ मुख्तलिफ ज़बानें आईं, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पश्तो वगैरह। ये मुसलमानों की ज़बानें थीं जो मुसलमानों के हिंदुस्तान में अराइवल की वजह से हिंदुस्तान में पहुँची। इधर हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ प्राकृत और मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे। तो उन ज़बानों के साथ जब मुसलमानों की ज़बानों के इख्तिलात हुआ, मिलजुल हुआ, तो उसके नतीजे में एक नई मुरक्कब ज़बान वजूद में आई जिसे मुख्तलिफ नाम दिए गए और बाद में उसे उर्दू का नाम दिया गया। इस बात पर तो बेशतर लोग मुत्तफिक हैं, लेकिन आगे जाकर इख्तिलाफ इस बात पे है कि ये मेलजोल कहाँ हुआ, उर्दू ज़बान का आगाज़ जो है वो कौन से इलाके में हुआ, किस इलाके में हुआ। इस बात पर मुहक्किकीन के नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हाफिज़ महमूद शिराज़ी का नज़रिया ये है कि जब 11वीं सदी में लाहौर में गज़नवी हुकूमत कायम हुई तो चूँकि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले मुसलमान यहाँ आए तो लाहौर की जो मकामी ज़बान थी, जो पंजाबी की पुरानी शक्ल थी, पुरानी प्राकृत थी, तो वो ज़बान बोलने वालों के साथ जब मुसलमानों के खिलाफ हुआ तो उसके नतीजे में पंजाब में उर्दू ज़बान बनने का आगाज़ हुआ। और फिर सन 1193 में जब शहाबुद्दीन गौरी के अफवाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की क़यादत में दिल्ली को फतह किया तो ये ज़बान मुसलमानों के साथ दिल्ली पहुँची। जबकि मसूद हुसैन खान का नज़रिया ये है कि पंजाब में कोई ज़बान नहीं बनी, बल्कि मुसलमानों ने 1193 में जब दिल्ली को फतह किया तो दिल्ली में दिल्ली की जो ज़बानें हैं, ब्रज भाषा और खड़ी बोली और हरियाणवी और दीगर ज़बानें, उन ज़बानों के साथ जब मुसलमानों की ज़बानों का इख्तिलात हुआ तो उसके नतीजे में नई ज़बान बनी और यही ज़बान बाद में दक्कन पहुँची। इसी तरह नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया ये है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ दक्कन में हुआ। मुसलमान ताजिर बहुत अरसे से दक्कन आते थे और यहाँ पर उनका मुकामी लोगों के साथ इख्तिलात हुआ तो उसके नतीजे में उर्दू के बनने का आगाज़ हुआ। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि उर्दू ज़बान के बनने का आगाज़ सिंध में हुआ है। जब मोहम्मद इब्न कासिम ने सिंध को फतह किया और मुसलमान सिंध में पहुँचे तो सिंधियों और मुसलमानों के बाहमी इख्तिलात के नतीजे में उर्दू ज़बान वजूद में आई। इसी तरह मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और भी बहुत से मुहक्किकीन ने उर्दू ज़बान के आगाज़ के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया है। यानी ये नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात पर बेशतर लोग मुत्तफिक हैं कि उर्दू ज़बान का आगाज़ उस वक्त होता है जब मुसलमान हिंदुस्तान में आते हैं, मुसलमानों के साथ आने वाली ज़बानों का मकामी ज़बानों के साथ इख्तिलात होता है और एक नई ज़बान वजूद में आ जाती है। तो ये ज़बान के आगाज़ के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं और इन्हीं नज़रियात के हवाले से आज की वीडियो में हम MCQs अपलोड करेंगे। तो आइए MCQs की तरफ जाते हैं
اور ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کے نظریات، ایم سی کیوز۔ پہلا سوال ہے، پنجاب میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس کا ہے؟ حافظ محمود شیرانی، مسعود حسن خان کا، سنیتی کمار چٹرجی کا، یا شوکت سبزواری کا؟ اور اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے حافظ محمود شیرانی۔ حافظ محمود شیرانی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ غزنوی دور میں اردو زبان کی ابتدا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے کہ پنجاب میں اردو کا آغاز ہوا ہے اور پنجاب سے اردو دہلی گئی ہے۔ اگلا سوال، نصیر الدین ہاشمی نے کون سے علاقے کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا؟ سندھ، دکن، مہاراشٹر یا دہلی؟ اور اس کا درست آپشن ہے دکن۔ دکن میں اردو نامی کتاب نصیر الدین ہاشمی نے لکھی ہے اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو کا زبان عرب مسلمانوں اور مقامی لوگوں کے اختلاط کے نتیجے میں دکن میں ہوا ہے۔ اگلا سوال، سندھ میں اردو کے آغاز کا نظریہ کس کا ہے؟ حافظ محمود شیرانی کا، جمیل جالبی کا، سنیتی کمار چٹرجی کا، یا سلیمان ندوی کا؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے سلیمان ندوی۔ اگلا سوال، یہ خیال کس نے ظاہر کیا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے؟ محی الدین قادری زور نے، مولانا محمد حسین آزاد نے، سنیتی کمار چٹرجی نے، یا شوکت سبزواری نے؟ اور اس کا درست جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آبحار کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اگلا سوال، دکن میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس کا ہے؟ حافظ محمود شیرانی کا، مسعود حسن خان کا، نصیر الدین ہاشمی کا، یا شوکت سبزواری کا؟ یعنی ان محققین میں سے کس نے یہ کہا ہے کہ اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نصیر الدین ہاشمی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نقوش سلیمانی کس کی کتاب ہے؟ سید سلیمان ندوی کی، مسعود حسن خان کی، مولانا محمد حسین آزاد کی، یا شوکت سبزواری کی؟ اور دوسرا آپشن ہے سید سلیمان ندوی۔ یہ مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب نقوش سلیمانی وہ کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے اردو زبان کی سندھ میں پیدائش کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اگلا سوال، کون سے محقق نے دہلی اور نواحی دہلی کو اردو کی جنم بھومی قرار دیا ہے؟ حافظ محمود شیرانی، مسعود حسین خان، سنیتی کمار چٹرجی، یا سلیمان ندوی؟ اور اس کا درست جواب ہے مسعود حسین خان۔ یعنی اردو دہلی میں پیدا ہوئی، دہلی اور دہلی کے قرب جوار میں پیدا ہوئی، یہ نظریہ مسعود حسین خان نے پیش کیا تھا۔ اگلا سوال، اردو لسانیات اور اردو زبان کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ یعنی یہ دو کتابیں ہیں، اردو لسانیات اور اردو زبان کا ارتقاء، اور ان کے بارے میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے ان کا مصنف کون ہے؟ حافظ محمود شیرانی، مسعود حسین خان، سنیتی کمار چٹرجی، یا شوکت سبزواری؟ اور اس کا درست آپشن ہے شوکت سبزواری۔ اگلا سوال، ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ حافظ محمود شیرانی، محی الدین قادری زور، سنیتی کمار چٹرجی، یا شوکت سبزواری؟ اور اس کا درست آپشن ہے محی الدین قادری زور۔ اگلا سوال، کھڑی بولی، برج بھاشا، ہریانوی، قنوجی اور بندیلی زبانوں کو مجموعی طور پر کون سا نام دیا گیا ہے؟ مشرقی ہندی، مغربی ہندی، قدیم ہندی، یا جدید ہندی؟ اور اس کا درست آپشن ہے مغربی ہندی۔ جارج گریرسن نے لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں ان زبانوں کو مغربی ہندی کے نام سے موسوم کیا ہے، یعنی ان کی درجہ بندی جو کی گئی ہے وہ مغربی ہندی کے نام سے انہوں نے کی ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی داستان کے دیباچے میں اردو زبان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے؟ داستان امیر حمزہ میں، باغ و بہار میں، قصہ لیلا مجنو، یا فسانہ عجائب؟ اور دوسرا آپشن ہے باغ و بہار۔ میر امن نے اپنی کتاب باغ و بہار کے دیباچے میں اردو زبان کی پیدائش، اردو زبان کے آغاز کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اردو زبان کا سلسلہ کون سی اپبھرنش سے جا ملتا ہے؟ شورسینی، مگدی، مہاراشٹری، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ اور اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے شورسینی اپبھرنش۔ یعنی ہندوستان میں مختلف پراکرتیں بولی جاتی تھیں اور پھر ان پراکرتوں سے اپبھرنشیں وجود میں آئیں، اور ان مختلف اپبھرنشوں میں سے شورسینی اپبھرنش جو ہے اس سے مغربی ہندی کے مختلف زبانیں بنی اور اردو بنی ہے۔ اردو کا سلسلہ جو ہے
وہ مختلف اپبھرنشوں میں سے شورسینی اپبھرنش کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اگلا سوال، اردو کا تعلق ان میں سے کون سے لسانی خاندان سے ہے؟ دراوڑی، ایرانی، ہند آریائی یا تورانی؟ اور اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ ہند آریائی ہے۔ یعنی زبانوں کا ایک بہت بڑا خاندان ہے ہند یورپی یا انڈو یورپین۔ اس ہند یورپی کی مختلف شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک شاخ جو ہے وہ ہند آریائی ہے، یعنی ہند ایرانی ہے، اور اس آریائی یا ہند ایرانی کی مختلف شاخوں میں سے ایک شاخ ہند آریائی ہے، اور اس ہند آریائی شاخ سے اردو زبان کا تعلق ہے، اور ہندی کا اور بنگالی کا اور پنجابی کا اور بہت سی زبانوں کا تعلق جو ہے وہ اسی ہند آریائی گروہ سے ہے، اور اس ہند آریائی گروہ کا دوسرا نام انڈک بھی ہے، انہیں انڈک لینگویجز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، دکن میں اردو کب شائع ہوئی؟ 1923، 1928، 1944 یا 1955؟ اور اس کا درست آپشن ہے 1923۔ نصیر الدین ہاشمی کی وہ کتاب کہ جس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اردو کا آغاز دکن میں ہوا ہے، اس کتاب کا نام دکن میں اردو ہے، اور یہ کتاب 1923 میں شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں اردو کب شائع ہوئی؟ 1923، 1928، 1944 یا 1955؟ اور دوسرا آپشن ہے 1928۔ حافظ محمود شیرازی کی کتاب پنجاب میں اردو، جس میں انہوں نے پنجاب میں اردو کی پیدائش کا نظریہ پیش کیا، یہ 1928 میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، اردو کا نقطۂ آغاز 1193 میں مسلمانوں کا داخلہ دہلی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ حافظ محمود شیرازی کا، مسعود حسین خان کا، سنیدی کمار چٹرجی کا، یا شوکت سبزواری کا؟ اور دوسرا آپشن ہے مسعود حسین خان کا۔ یعنی مسعود حسین خان نے یہ لکھا ہے کہ سن 1193 میں جب مسلمانوں نے دہلی کو فتح کیا، دہلی میں داخل ہوئے، یعنی شہاب الدین غوری کی افواج قطب الدین ایبک کی سربراہی میں جب دہلی پر انہوں نے حملہ کیا اور دہلی کو فتح کیا، تو اردو زبان کا آغاز اس کے بعد ہوا ہے۔ یہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے کہ اردو دہلی میں بنی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، اردو کی داغ بیل اسی دن پڑھنا شروع ہو گئی تھی جس دن مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر توطن اختیار کیا، یہ کس نے لکھا ہے؟ حافظ محمود شیرازی نے، مسعود حسین خان نے، سنیدی کمار چٹرجی نے، یا شوکت سبزواری نے؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے حافظ محمود شیرازی نے یہ بات لکھی ہے پنجاب میں اردو میں۔ اس کے بعد اگلا سوال، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ حافظ محمود شیرازی کی، مسعود حسین خان کی، سنیدی کمار چٹرجی کی، یا شوکت سبزواری کی؟ اور دوسرا آپشن ہے مسعود حسین خان۔ یہ مسعود حسین خان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے کہ جو علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے 1945 میں پیش کیا، مقدمہ تاریخ زبان اردو کے نام سے، اور 1948 میں یہ مقالہ کتابی شکل میں شائع ہوا، اور اسی میں مسعود حسین خان نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو زبان دہلی اور نواحِ دہلی میں، یعنی دہلی میں یا دہلی کے قرب و جوار میں بنی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مسلمانوں نے پہل جو زبان اختیار کی ہوگی وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جو اس وقت پنجاب میں بولی جاتی تھی، کس نے لکھا؟ حافظ محمود شیرازی نے، مسعود حسین خان نے، سنیدی کمار چٹرجی نے، یا شوکت سبزواری نے؟ اور اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے سنیدی کمار چٹرجی۔ سنیدی کمار چٹرجی کی مشہور کتاب ہے ہند آریائی اور ہندی، انڈو آرین اینڈ ہندی۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے، گویا انہوں نے بھی حافظ محمود شیرازی کی تائید کی ہے۔ اگلا سوال، اردو یا ہندوستانی یا کھڑی قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ حافظ محمود شیرازی نے، مسعود حسین خان نے، سنیدی کمار چٹرجی نے، یا شوکت سبزواری نے؟ اور اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے شوکت سبزواری۔ شوکت سبزواری نے اردو زبان کی تاریخ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور لسانیات پر اردو زبان پر کئی اور کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے اردو زبان کی تاریخ جو ہے اس میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اردو یا ہندوستانی یا کھڑی بولی جو ہے یہ قدیم ویدک بولیوں میں سے ایک بولی ہے۔ اگلا سوال، اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی میں بولی جاتی تھی تو غلط نہ ہوگا، یہ کس نے لکھا ہے؟ حافظ محمود شیرازی نے، شمس اللہ قادری نے، سنیدی کمار چٹرجی نے، یا محی الدین قادری زور نے؟ اور اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے محی الدین قادری زور۔ محی الدین قادری زور نے ہندوستانی لسانیات میں یہ بات لکھی ہے۔ اس کے بعد اردو زبان کی تاریخ کس کی کتاب ہے؟ شوکت سبزواری کی، شمس اللہ قادری کی، سنیدی کمار چٹرجی کی، یا محی الدین قادری زور کی؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے شوکت سبزواری۔ بہت شکریہ۔